السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چھوٹے بچوں سے اور جو خواتین گھروں میں قرآن کریم پڑھاتی ہیں اور بچوں کو قاعدہ نورانی پڑھا کر ان کا تلفظ صحیح کرانے کی کوشش کرتی ہیں، کچھ وہ غلطیاں میں سامنے رکھوں گا جو عام طور پر پڑھانے والے اور پڑھانے والیاں عام طور پر کر جاتی ہیں، جس کے سبب سے بچہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے پر قادر نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ قاعدہ نورانی کو ابتدا ہی سے یعنی الف با تا سے ہی جب صحیح پڑھایا جائے گا اور اس کے تلفظ کو صحیح ادا کیا جائے گا اور بچوں پر ابتداءً خوب محنت کر کے ان کی ادائیگی کو درست کیا جائے گا تو امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ بچے آگے چلنے کے بعد قرآن کریم کو اچھا پڑھنے والے ثابت ہوں گے۔ اب میں نورانی قاعدے کا پہلا سبق آپ حضرات کے سامنے صحیح تلفظات کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ اگر اسی نہج پر بچوں کو پڑھایا اور بچوں کے تلفظ کو صحیح کرایا تو بچے آگے چلنے کے بعد اچھا قرآن پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با۔ اب یاد رکھو یہاں بچے کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ پہلی غلطی بچے یہ کرتے ہیں کہ الف کو الف، یہ تلفظ الف کا بالکل غلط ہے، اس کو بچے زیادہ کھینچ دیتے ہیں اور جو اس کے بالکل خلاف ہے، جو اس کی صحیح ادا ہے، تو الف کو جلدی کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ الف پڑھنا چاہیے۔ الف یا الف یہ پڑھنا بالکل غلط ہے، اس لیے بچے کو صحیح تلفظ کرانے کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے الف۔ نمبر 2 پہ با۔ بہت سے بچے با کو پڑھتے ہوئے یا تو زیادہ کھینچ دیتے ہیں جیسے با، یا اسی طریقے سے اس کو مجہول پڑھتے ہیں بے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے با، اسی طریقے سے اگلے الفاظ کو تا، سا۔ اب سا کو ادا کرتے ہوئے بچے کو بتایا جائے کہ جیم کی نوک جو ہے وہ دانتوں سے تھوڑا سا باہر نکالی جائے تاکہ سا کا تلفظ صحیح ادا ہو سکے۔ عام طور پر بچے یہ کرتے ہیں کہ سین، سا، صاد ان میں کوئی فرق نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سا کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس کو ایک بار پھر سنیے، سا۔ اب اسی طریقے سے اب جب ہم آگے چلیں گے تو جیم کے مخرج میں بھی بچے گڑبڑ کرتے ہیں، جیم کو یا تو زیادہ کھینچ دیتے ہیں یا بہت زیادہ کم کھینچتے ہیں۔ جیم کے صحیح ادا کے لیے جیم، بہت سے بچے کرتے ہیں جیم، یہ مجہول ہو گیا، مجہول سے بچ کر جیم۔ ہا، خا۔ جب خا کو پڑھا جائے تو خا کو پر کر کے پڑھا جائے۔ یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ ویسے تو پر ہونے والے حروف 10 ہیں، لیکن ان 10 میں سے ہمیشہ پر ہونے والے 7 حروف ہیں۔ وہ کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے۔ ان کو
حروف مستعلیہ کہتے ہیں. باقی 3 حروف الف، اللہ کا لام، را، یہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. تو پر حرفوں کو صحیح طور پر پر کیا جائے. خا، دال، ذال. ذال کی ادا میں بھی صاحی کی طرح بالکل ادا کیا جائے گا. را، زا. زا کو سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. زا، سین. چھوٹے سین کی ادائیگی میں سیٹی کے ساتھ آواز نکالی جائے گی اور سختی کے ساتھ نکالی جائے گی. سین. شین. بڑے شین کے اندر آواز منہ کے اندر پھیل جائے گی اور بچوں کو یہ ادا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کرنے پر بچہ صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے عام طور پر وہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے زبان سے الفاظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. اب یہاں جو ضروری باتیں ہیں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. جیسے ہا، اس کے مقابل ہا. تو بچوں کو بتایا جائے کہ ایک تو نکلتا ہے حلق سے جس کو کہتے ہیں ہا، ایک نکلتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے اور کہتے ہیں نا ہا وہ مر گیا، تو وہ والا ہاں بچوں کو بتایا جائے کہ اس انداز پر ہاں نکالو جیسے کسی صدمے کے ساتھ نکالتے ہیں ہاں. تو بچہ آسانی کے ساتھ سمجھ جایا کرتا ہے اور اس کو نکالنے پر جلدی قادر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے عین کا تلفظ بچے بہت مشکل سے ادا کر پاتے ہیں. بچوں کو ابتدا ہی سے عین کا مخرج بتایا جائے اور صحیح طور پر عین نکلوایا جائے. ایسے ہی ضا اور ضاد میں کم فرق کرتے ہیں. فرق کرنے کے لیے بچوں کو صحیح طور پر بتا دیا جائے کہ ضاد کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی یہ آواز پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ضاد اور ضا کی ادا میں اس سے کم درجے میں پر ہوگا، اس کو پڑھا جائے گا ضا. اسی طریقے سے زا سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا زا. اب اس کا قاعدہ بھی سن لیا جائے. تا کا ثانی تو، تا سخت اور باریک تو پر. ثا کا ثانی سین اور صاد، ثا نرم اور باریک، سین سخت اور باریک، صاد پر. ذال کا ثانی زا اور ضا، ذال نرم اور باریک، ذال نرم اور باریک، زا سخت، ذال نرم اور باریک، زا سخت اور باریک، ضا پر. قاف کا ثانی کاف، قاف پر، کاف باریک. امید ہے کہ اس تختی کو اسی انداز سے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ بچوں کا تلفظ صحیح طور پر ادا ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی تختی صحیح طور پر پڑھائی جائے گی تاکہ ناظرین سننے کے بعد اس تختی کو اسی انداز پر بچوں کو پڑھائیں. السلام علیکم.